دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ حیرت انگیز کرشمہ سنانے والے ہیں جو زمین سے ہزاروں فٹ اوپر آسمان کی بلندیوں پر ہوا۔ تصور کیجئے، ایک جہاز، دونوں انجن فیل، موت صرف 10 منٹ دور، پورا جہاز چیخ و پکار سے گونج رہا ہے، اور اچانک ایک برازیلین پائلٹ وہیں آسمان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی فلم کا سین نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ آج ہم آپ کو اس پوری واردات کو تفصیل سے سنائیں گے کہ آخر اس پائلٹ کے ساتھ آسمان میں کیا ہوا کہ اس نے موت کے دہانے پر لبیک کہہ دیا۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے، آخر تک ضرور دیکھیے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کی قدرت کی یہ داستان پہنچ سکے۔ تو دوستو، بغیر دیر کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی دولت اور اپنی پوزیشن پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب تک سب ٹھیک چلتا ہے وہ بہت اکڑ میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت آتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اللہ پر یقین پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت بھی وہ نہیں گھبراتے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے بہتر جانتا ہے اور وہ بہتر انتظام کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک شخص کی سچی کہانی سنانے والے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 120 حاجی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جہاز 1000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہا تھا۔ بزنس کلاس میں ایئر ہوسٹس نہایت ادب سے لوگوں کی خاطر مدارات کر رہی تھی۔ مسافر آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ آرام کر رہے تھے۔ انہی میں 31 سال کا ایک نوجوان عبداللہ بھی تھا جو خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس نے ساری لائٹس بند کر دی، اندھیرا چھا گیا، لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک پورے جہاز کو زوردار جھٹکا لگا۔ ساری ایمرجنسی لائٹ جل اٹھیں، سائرن کی تیز آواز پورے جہاز میں گونجنے لگی۔ سب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لوگ ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے، ہوا کیا ہے؟ ایئر ہوسٹس گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں ابھی کیپٹن سے بات کر رہی ہوں۔ دوستو، اصل حقیقت یہ تھی کہ جہاز اڑانے والا برازیلین پائلٹ تھا۔ اچانک اس کے دونوں انجن فیل ہو گئے، دونوں انجن بند۔ پائلٹ اور اس کے عربی کو پائلٹ نے پوری کوشش کی لیکن انجن اسٹارٹ نہیں ہو پا رہے تھے۔ آخرکار برازیلین پائلٹ کیبن میں آیا اور مائک پر اعلان کر دیا، میرے پیارے مسافروں، ہمارے جہاز کے دونوں انجن خراب ہو چکے ہیں، ہمارے پاس صرف 10 منٹ بچے ہیں، اس کے بعد یہ جہاز کریش ہو جائے گا۔ براہ کرم اپنے رب سے سلامتی کی دعا کر لیجئے۔ یہ سنتے ہی پورے جہاز میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ چیخنے چلانے لگے، رونے لگے، ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ کچھ لوگ اپنے خاندان کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ تبھی ایئر ہوسٹس ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی اور بولی، یہ بلیک باکس ہے، آگ ہو، پانی ہو یا کوئی بھی مصیبت، یہ نہ جلتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی آخری پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں تو لکھ کر اس میں ڈال دیجئے۔ جب ملبہ ملے گا تو آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، چیخ و پکار اور بڑھ گئی۔ لیکن دوستو، اس پورے خوفناک ماحول میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بالکل پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عبداللہ اپنی سیٹ پر خاموشی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، نہ ٹینشن۔ جب برازیلین پائلٹ مسافروں کو پرسکون کرنے آیا تو اس کی نظر عبداللہ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ نماز ختم کر کے عبداللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ، یا رب العالمین، ہم تیرے گھر خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، یا اللہ، ہم تیرے پاک گھر کی زیارت کرنے جا رہے تھے،
لیکن اب موت ہمارے سر پر ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دے دے، ہمیں صحیح سلامت خانہ کعبہ پہنچا دے۔ پائلٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، موت اتنی قریب تھی پھر بھی اس شخص کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس نے عبداللہ کے پاس جا کر پوچھا، آپ اس حالت میں بھی اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں اور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہے، میں نے اللہ سے ہم سب کی سلامتی کی دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمیں ضرور بچا لے گا۔ یہ بات سن کر پائلٹ کے دل میں ایک عجیب سکون پھیل گیا۔ جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک ایک انجن پھر سے شروع ہو گیا۔ پائلٹ سجدے میں گر پڑا اور چیخا، واقعی یہ اللہ کا کرشمہ ہے، عبداللہ کی دعا کا اثر ہے۔ دوستو، عبداللہ کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ جہاز نے پھر سے خود کو سنبھال لیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب جہاز سعودی عرب کے تبوک شہر کے اوپر پہنچا تو پائلٹ کے عربی ساتھی نے مائک اٹھایا اور کہا، میرا ساتھی برازیلین پائلٹ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ وہ یہیں آسمان کی بلندی پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا چاہتا ہے، اور پھر اسی لمحے ہزاروں فیٹ اوپر آسمان میں اس برازیلین پائلٹ نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو، وہ جہاں چاہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ایک ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پاتی۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب ایک بار کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ گزر نہیں سکتا، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ شریف کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں،
مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبد الرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب میں مکہ شہر میں کام کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبے کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ عبد الرشید آگے کہتا ہے کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف سے آ گیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر اپنے آپ وہاں سے دھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے؟ اللہ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پاتا، اور نہ ہی کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے اڑ پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ میں ایسا کیا قدرت رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے ہی اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہیں؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے، اور دوسرا کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر سیدھا جنت میں موجود ہے، جس کو روایت میں بیت المعمور کہا گیا ہے، جہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے دن رات طواف کرتے رہتے ہیں۔ اب دوستو، آپ کو 3 ایسی بڑی وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے مکہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ گزرتا نہیں ہے، یعنی کہ کعبہ کے اوپر سے پرندے یا جہاز کے نہ گزرنے کی 3 اصل وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کو دنیا کا سینٹر مانا گیا ہے، یعنی کہ کعبہ شریف دنیا کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، اور آج اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے۔ سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ مکہ میں بنا کعبہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ اس لیے کعبہ شریف دنیا کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ گروتواکرشن کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر اور نیچے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو گروتواکرشن کی وجہ سے وہ پرندہ یا ہوائی جہاز اپنے آپ ہی کعبہ شریف کی لائن سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی بھی چیز، چاہے وہ پرندہ ہو یا ہوائی جہاز ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، وہ اللہ کی قدرت سے اپنے آپ ہی کعبہ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس چیز کو قدرتی طور پر بھی وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ کی قدرت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ یا ہوائی جہاز نہیں گزر پاتا ہے۔ اگر کبھی کبھار کوئی پرندہ یا ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چمبک ہے اور ہم اس کے پاس اگر کسی لوہے کی چیز کو لے کر آ جاتے ہیں تو وہ چمبک اپنے آپ ہی اس لوہے کی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کعبہ کے اوپر سے آتی ہے تو وہ گروتواکرشن کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی قسم کا ہوائی جہاز آج تک کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کا جانا منع ہے، یعنی کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان اگر حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض شہر میں اترتا ہے، یعنی کہ ان سب کو سب سے پہلے ریاض میں لے جایا جاتا ہے، پھر ان سب کو بسوں
یا ٹرینوں میں بھر کر مکہ اور مدینہ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں غیر مسلموں کے لیے پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی لگائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ غیر مسلم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ہوائی جہاز کو مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ہوائی جہاز میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور وہ غلطی سے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے سعودی حکومت نے سختی سے دنیا بھر کے ایئر لائنز پر اس کے لیے روک لگا رکھی ہے، یعنی کہ تمام ایئر لائنز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں تیل کی کمپنیاں موجود ہوتی ہیں وہاں پر کسی بھی فلائٹ یا ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر اگر کبھی کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو پھر آپ سوچئے کہ وہاں پر کتنا بڑا اور کتنا خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے اور کتنا زیادہ جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور مکہ شریف دنیا کی انتہائی اہم جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے یا قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم یا کافر یا پھر کوئی دہشت گردی کے ارادے سے کسی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرم کے پاس میں لے جا کر اس کو مار دے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے پوری دنیا کے لیے یہ وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز اڑانے کی کوشش کی تو اس کو میسائل مار کر فوراً تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہ ہی گزرا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور ویڈیو بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، تصور کیجئے صدیوں پہلے کا وہ گھمنڈی بادشاہ فرعون جو خود کو خدا کہنے لگا تھا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، لیکن اس کی لاش آج بھی ہزاروں سال بعد ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اور اب اچانک ایک ایسی حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے جس نے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ کیا واقعی فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ کے سامنے لایا گیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بڑا معجزہ ظاہر ہوا جس سے یہودی ڈاکٹر سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے، یا پھر یہ ایک افواہ ہے؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسے راز، ایک ایسے دعوے اور ایک ایسے سوال کے سامنے کھڑا کر دے گی جسے سن کر آپ آخر تک دیکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے دل تھام لیجئے اور کان کھول کر سنیے، کیونکہ جو کچھ ہم بتانے والے ہیں وہ آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ دوستو، فرعون کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے۔ اس نے غرور اور تکبر کی سارے حدیں پار کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ گھمنڈ میں اتنا چور تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے آنے والے پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش ہزاروں سال بعد ویسی ہی تازہ ہے جیسے پہلے تھی، اور قرآن کے فرمان کے مطابق قیامت تک ایسی ہی رہے گی۔ لیکن دوستو، فرعون کی لاش کو لے کر یہودی مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں رچتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش سامنے آئی ہے۔ انہوں نے سعودی بادشاہ کنگ سلمان سے رابطہ کیا اور فرعون کی لاش کو
مکہ یعنی خانہ کعبہ میں لانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس پر کچھ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ کنگ سلمان نے ان کی چال کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے انہیں اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی یہودی لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ کعبہ میں لے جا کر ثابت کر دیں کہ یہ اصل فرعون نہیں بلکہ کوئی اور لاش ہے جسے پوری دنیا غلطی سے فرعون سمجھ رہی ہے۔ لیکن دوستو، جب وہ فرعون کی لاش کو کعبہ شریف کے سامنے رکھتے ہیں تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے یہودی ڈاکٹر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ 1991 سے پہلے دنیا کو فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، حالانکہ بائبل اور قرآن دونوں میں فرعون کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں ڈوب گیا تھا۔ تورات اور بائبل یہاں خاموش ہے، لیکن قرآن مقدس سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ دوستو، فرعون کی موت کے بعد اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ ہزاروں سال بعد جب لاش ملی تو اسے قاہرہ لے جایا گیا، زمین پر دفن کیا گیا، لیکن زمین نے بھی اسے باہر نکال دیا۔ پھر اسے تابوت میں رکھ کر مصر کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 2000 سال بعد جب قرآن نازل ہوا تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لاش کہاں ہے۔ پھر 1971 میں مصر کے ایک چور احمد رسول کو ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ پولیس نے اسے پکڑا اور اسی جگہ کھدائی میں فرعون کی لاش مل گئی، جس کے کفن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے سائنسدان مصر پہنچے، ٹیسٹ کیے اور تصدیق کی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ 1992 میں جب لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے مدد مانگی۔ فرانس میں ڈاکٹر مورس بکائی کی ٹیم نے مائکرواسکوپ سے جانچ کی تو معلوم ہوا کہ موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مورس حیران رہ گیا اور مزید تحقیق کے لیے مصر پہنچا۔ وہاں مصری سائنسدانوں نے اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 کا ترجمہ سنایا۔ سنتے ہی ڈاکٹر مورس پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن مقدس سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوستو، یہودی خاموش کیسے رہتے؟ وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے فرعون کی لاش کو کعبہ لے جانے کی سازش کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور لاش کو جنازے کی شکل میں کعبہ پہنچایا۔ لیکن جیسے ہی لاش کعبہ شریف کے سامنے رکھی گئی، اچانک لاش پر عجیب و غریب قسم کی چونٹیاں پھیل گئی۔ کفن ہٹایا تو چاروں طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آئیں۔ لوگ چیخنے لگے، چونٹیاں ہاتھوں پر چڑھ کر کاٹنے لگی۔ لاش کو فوراً باہر لے جایا گیا تو ساری چونٹیاں اچانک غائب ہو گئی اور لاش پھر ویسی کی ویسی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے اور کئی لوگ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ معلومات ہمیں سعودی میڈیا سے ملی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ قصے ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے کہ اس کی نشانیاں کیسے وقت کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ایک اور حیرت انگیز نشانی کی جو آج ہمارے سامنے پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔